ہیلو السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو دوسرا ویو۔ آج ہم 90s میچ فکسنگ کے ساگا کو فائنلی کلوز کریں گے۔ اس سٹوری کا فائنل چیپٹر لکھا جا رہا ہے دوسرا ویو میں، اور یہ ہے وسیم اکرم's رسپانس ٹو دا ایکچوئل جسٹس اسکیم رپورٹ۔ میں آپ سب کا ایک بار شکریہ کرنا چاہتا ہوں فار جوائننگ دوسرا ویو اس پورے سفر میں، اس ساگا کو ڈائسیکٹ کرنے کے، اور یہ آخری سٹاپ ہے۔ سو ہوپفلی یو انجوائے دا ویڈیو۔ تھینک یو۔ پچھلی ویڈیو کی اینڈنگ میں وسیم ٹیم سے باہر تھے، ماجد خان کنٹرول میں تھے، اور فائنلی اب وہ ٹینٹڈ پلیئرز کو ٹیم میں گھسنے نہیں دے رہے تھے۔ وسیم اکرم کو لائف لائن تب ملی جب خالد محمود اپوائنٹ ہوئے پی سی بی چیئرمین۔ خالد نے ماجد کو سمپلی کہا کہ آپ ہر پلیئر کو صرف شک کی بنیاد پہ ٹیم سے باہر نہیں کر سکتے۔ وسیم کی آمد کے احتجاج میں عامر سہیل نے ریزائن کیا، راشد لطیف کو جگہ دی اپنی، اور اس کے ساتھ ہی پی سی بی نے انویسٹیگیشن کی ٹرین شروع کر دی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ سمپلی ہر کسی کو بین نہیں کر سکتے شک کی بنیاد پہ میچ فکسنگ کے متعلق۔ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کی گئی اور انہوں نے انٹیسٹڈ ایلیگیشنز کو اسیس کرنا تھا۔ 6 کھلاڑیوں نے یہ ایلیگیشنز لگائی تھیں، 6 کرنٹ کھلاڑیوں نے۔ ان میں سے سب سے اہم ایلیگیشن ثابت ہونی تھی عطاء الرحمن کی، جس میں انہوں نے ایفیڈیوٹ لکھ کے دیا تھا کہ وسیم اکرم نے انہیں بری بولنگ کرانے کے لیے کہا تھا۔ یہ ارینجمنٹ سلیم ملک اور اعجاز احمد نے کنڈکٹ کی تھی۔ ایک پوری پبلک ہیئرنگ ہونی تھی لاہور میں، اوورسین بائی جسٹس ملک محمد قیوم۔ کے بعد کوئی پروف نہیں تھا، اور کسی نے یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ اجاز تو اس ٹور پہ نہیں تھا جس ٹور کی بات ہو رہی ہے۔ کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ عطاء الرحمن نے 4 سال بعد یہ بات کی ہے، اس کے بعد کئی گیمیں میرے ساتھ کھیلا ہے، کوئی اس نے احتجاج نہیں کیا۔ خان میں ایک عجیب سی میرے بارے میں نفرت میں نے دیکھی ہے بھائی، وہ مجھے بس نکال ہی دینا چاہتا تھا، کہتا تھا کہ بس ختم کر دو مجھے، اور وہ ایک چاہتا تھا کہ کوئی بالکل ایک ایسے چہرے جن پہ کوئی الزام نہیں کبھی لگا ان کی ٹیم بنے جس کو سہیل لیڈ کرے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ماجد کا بیٹا باسط انڈر 19 کا کپتان بن گیا، تو ماجد اس کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے، لیکن خیر یہ کیا سارا ہے۔ Amid the fixing scenario, Wasim Akram found himself out of the team. اس وقت وسیم کے detractors on top تھے اور وسیم isolated۔ واپس آیا تو میں بہت آئسولیٹڈ اپنے آپ کو محسوس کیا، میں یہ فیل کر رہا تھا، میں مکمل شٹ ڈاؤن ہو گیا، میں گھر رہتا تھا، میں بالکل ایک جو ہے نا کچھ نہ بولنے والا۔ میں نے کبھی جرنلسٹ تو ایسے پالے نہیں تھے، رکھے نہیں تھے، یا مطلب جیسے سہیل اور راشد رکھتے تھے، اور مجھے کوئی ایسی خواہش بھی نہیں تھی کہ میں ایسا کچھ کروں۔ میں نے احسن چشتی کو کہا کہ پاکستان آ جاؤ، لیکن وہ ہارڈلی جو ہے کچھ کہہ سکا۔ لوگ جو میرے دوست ہونے کا کلیم کرتے تھے میری کالیں نہیں اٹھاتے تھے، لوگ جو ان کے آفیسز میں سیدھا گھس جاتا تھا اب وہ مجھے انتظار کرواتے تھے۔ آخرکار وسیم کو مدد ملی انگریز لائر نینیش دیسائی کی طرف سے۔ اس لائر نے عطاء الرحمن کو چیس ڈاؤن کیا نیو کاسل میں۔ عطا نے ایڈمٹ کیا کہ یہ عامر سہیل نے اس سے زبردستی ایفیڈیوٹ نکلوایا اور اس کو لالچ دے کے کروایا۔ کیا وہ اس چیز کو اب قبول کر لے گا؟ نیش کو اس نے کہا 2 کنڈیشنز ہیں، کہ اس کو ایک ریٹرن ٹکٹ دی جائے لنڈن کی، اور ایجویئر روڈ سے شوارما کھلایا جائے، تو پھر وہ یہ بات کہہ دے گا کہ مجھے عامر سہیل نے زبردستی ایفیڈیوٹ۔ اس کے بعد خواجہ طارق رحیم مل گئے وسیم اکرم کو، جو ایک فارمر گورنر تھے پنجاب کے۔ انہوں نے وسیم کو ریپرزینٹ کرنا تھا جسٹس قیوم کے سامنے۔ پہلا گواہ تھا سرفراز نواز، بہت بڑا کھلاڑی اپنے دن کا، لیکن وہ بالکل سیاستدان بن چکے تھے، اور وہ ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، اس طرح کے الزامات لگاتے تھے جیسے کہ جی ڈین جونز میچ فکسنگ کی وجہ سے ریٹائر ہوا ہے، عمران خان کو جو ہے نا کہ جی پتھراؤ کر کے مار دینا چاہیے کیونکہ وہ زانی ہے۔ اگلی وٹنس تھی فرشتہ غتی اسلم، ایک جرنلسٹ جنہیں کافی رپورٹنگ کی تھی on match fixing allegations on reports initiated by راشد لطیف and عامر سہیل۔ اور اس طرح کے گواہوں کو بڑی اٹینشن مل رہی تھی۔ جابر سعید
جو ہے وہ مجھے کلین سمجھتا تھا. عارف عباسی جو کہتے تھے کہ میں کوئی ایسے کوئی ثبوت نہیں دیکھا, ان کو ٹینشن نہیں ملتی تھی, لیکن یہ جو ہے فرشتے گیتی اسلم اور یہ سرفراز نواز کو ملتی تھی. انویسٹیگیشنز کے ساتھ ساتھ کرکٹ چل رہی تھی. عامر سہیل نے لیڈ کیا ٹیم کو اگینسٹ آسٹریلیا ان دا فرسٹ ٹیسٹ ایٹ راولپنڈی. پاکستان ٹیم ایک اننگ سے ہاری اور اگلے دن ہی ایک بیزار عالم میں مارک ٹیلر اور مارک وان نے جوائن کیا پاکستان ٹیم کو لاہور کے کورٹ میں اور اپنے ایکسپیرینس بتائے سلیم ملک کے ساتھ. اگلے دن میں عامر سہیل کی پیشی تھی, جنہوں نے کھلے عام میڈیا میں آ کے کہا تھا کہ وہ کئی پلیئرز کے نام لے سکتے ہیں جو میچ فکسنگ میں ملوث ہیں, لیکن ادھر آ کے عامر سہیل کی سٹیٹمنٹس چینج ہو گئی. اگلے دن سہیل کی باری تھی جو کہ بہت باتیں کرتا تھا پریس میں, لیکن اب اس نے کہا تھا کہ ان کو کوئی ذاتی معلومات نہیں تھی میچ فکسنگ کی. اس نے ایسا کیوں کہا تھا؟ مے بی وہ لیڈر بننے کا پریٹینڈ کر رہا تھا. اب اس نے میرے اوپر آؤٹ رائٹ کرپشن کا الزام لگانے کے بجائے یہ کہہ دیا کہ وسیم کا نہ ہونا ڈی مورلائزنگ تھا. لیکن مورال تو اب کرنا لیڈر کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. کیوں وہ مورال اپنی کر پایا؟ اگر میں انفٹ کھیل جاتا اور میچ کے دوران انجرڈ ہو جاتا تو اس سے مورال کیا بڑھ جاتا ٹیم کا؟ اور جو اس نے اسٹوپڈ شاٹ کھیلی اس سے قیوم بھی بالکل امپریس نہیں لگے تھے عامر سہیل کی بات سے. انہوں نے بلکہ ایک نوٹ آف کنٹمپٹ بھی لکھا تھا کہ جا کے پریکٹس کریں کہ آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہو. ڈین کیزل وہی فزیو تھے جنہوں نے 1996 کے کوارٹر فائنل میں وسیم اکرم کے ساتھ کام کیا تھا. ڈین نے جواب میں یہی کہا کہ وسیم کی فٹنس یا لیک آف فٹنس صرف وسیم اس دن خود ہی بتا سکتے تھے. وسیم پین میں تھے اور یہ ان کا ہی ڈیسیجن تھا. میں تکلیف میں تھا بھائی. ڈین کیزل فزیو کہہ رہا تھا یہ, اور میں بار بار کیا ریپیٹ کروں, میں انجر تھا اور میں کبھی بھی عطا کو میں نے کچھ آفر نہیں کیا تھا. میں نے اپنے باپ کی کڈنیپنگ کے بارے میں ٹیسٹیفائی کیا, اس میں بھی ایویڈنس آیا اور اس میں بھی تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی میچ فکسنگ یا بک میکر تھا وہ. جب جسٹس قیوم نے وسیم اکرم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ تو بڑے ان پاپولر لگ رہے ہیں اپنے ٹیم میٹس میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ وسیم کا غصہ ماجد خان کے اوپر بوائل اوور کر گیا. ماجد تو میرے بہت ہی خلاف رہتا تھا ہمیشہ, کبھی اس نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا یا کبھی مبارکباد نہیں دی. وہ بس خلاف ہی تھا میرے. اور جب سیریز انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوئی تب بھی بورڈ نے کبھی ہیلپ نہیں کی میری, اور کبھی انہوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا اس گھٹیا الزامات جو میرے اوپر لگ رہے تھے. میں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا, اور جو میں اور میری فیملی جیسے گزر رہے تھے کسی کو کیا پتا. وسیم کی لانگ ٹرم فرینڈ ٹرن بکی جوجو کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو پہ بات کی تھی, اور وسیم نے کہا کہ قیوم کے جو کویسچنز جوجو سے کنسرن کرتے تھے وہی انہیں کنسرننگ لگتے تھے. وسیم کہتے ہیں انہیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ جوجو بکی ہیں. شاید وہ نائیو تھے لیکن انہیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا. جو کو جب میں نے دیکھا تو مجھ سے آنکھیں چرا رہا تھا, اور تب سے میں نے اسے ایک مختلف نظریے سے دیکھنا شروع کر دیا تھا. یہ افواہیں تھی کہ میرا بھائی ندیم بھی جواری ہے. خیر میرے لیے تو بہت شاکنگ تھی یہ سب باتیں. میری اس سے کافی حد تک جو ہے نا وہ تعلقات اتنے اچھے نہیں رہتے تھے ویسے, اور مے بی اس نے بھی میرا نام لے لیا اور مجھے نہیں پتا تھا. پھر باری آنی تھی ہارون رشید کی, اور وسیم اکرم یاد کرتے ہیں کہ اس وقت کورٹ میں پرابلم یہی چل رہی تھی کہ ایک بندے کی زبان ورسز دوسری بندے کی زبان تھی. جیسے سلیم ملک کہتے تھے کہ وہ صرف انوسنٹ ہی ہیں, اور دوسری طرف ہارون رشید تھے جن کو ہر چیز میں ہی کرپشن نظر آتی تھی. وسیم کہتے ہیں یہ ہارون رشید جیسے لوگوں سے ہی باتیں آتی تھیں جو بلیم کو شفٹ کرنا چاہتے تھے اور فیورز کری کرنا چاہتے تھے, اور ایسی باتیں بڑی ڈیمیج کرتی ہیں ریپوٹیشن کو, تو سوچنا چاہیے ہے. راشد لطیف کے پاس تو کوئی بات ہی نہیں تھی میرے خلاف کرنے کی. ہاں کوئی افیکٹو بات نہیں تھی. تو ایک ہی میرے خیال میں الزام اس سے لگایا تھا کہ اس کو شک ہے یہ شک ہے دیٹ, اور ایک یہ کہ میں موبائل فون فریلی یوز کرتا ہوں ڈریسنگ روم میں. اور بھائی راشد نے ٹیپ ریکارڈڈ کنورزیشنز جو ہیں وہ ایڈٹ کر دی, اور قیوم نے کہا کہ میں ایڈیٹڈ ٹیپ پہ کیا ریلائی کروں. ہاں تو یہ تو حالت تھی راشد کی. جیسے بتایا کرکٹ تو چل رہی تھی, اور پاکستان سیریز ہارا آسٹریلیا سے, اور اس کے بعد زمبابوے سے بھی ایک ٹیسٹ میچ ہارا.
ٹیم بکھر چکی تھی، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی، اور کپتان کو یہ سارا نظر آ گیا۔ عامر سہیل نے ریزائن کر دیا فرام کیپٹنسی۔ کپتانی سے ریزائن کرنے کے بعد سہیل کو اب نئی ایویڈنس مل گئی تھی ٹیم کو دینے کے لیے۔ عامر سہیل نے عطاء الرحمن سے ایک اور ایفیڈیوٹ سائن کرا لیا تھا، اور یہ ایفیڈیوٹ کہتا تھا کہ عطاء کو وسیم نے پریشرائز کر کے اس ایلیگیشن کو ہٹانے کا کہا تھا۔ یہ جو عطاء کی حرکتیں تھیں اپنی باتوں کا ہی اختلاف کرنے کی، اس کی وجہ سے ان کی کریڈیبلٹی بہت ڈیمیج ہوئی کورٹ میں۔ وسیم کے کاؤنسل نے بتایا کہ فیکٹس ہی غلط ہیں عطاء الرحمن کی باتوں میں، اور عطاء کے اوریجنل ایفیڈیوٹ میں اعجاز احمد بھی مینشن تھے، اور اعجاز تو ادھر تھے ہی نہیں۔ انویسٹیگیشنز چل رہی تھیں، لیکن جیسے آپ کو بتایا کرکٹ بھی چل رہی تھی، اور اب ورلڈ کپ آ رہا تھا، 1999 ورلڈ کپ۔ یاد ہے جب دبئی کی اسٹے میں مجھے ایک بہت امیر بزنس مین سے ملایا گیا، اس نے ایک بلگاری کی گھڑی میری ٹیبل پہ رکھی اور مجھے کہا کہ میں تمہیں دوں گا کیونکہ تم عظیم کھلاڑی ہو، اور میں نے وہ گھڑی واپس دے دی۔ میں نے کہا میں خود خرید لوں گا، پھر میں اٹھا چلا گیا۔ اگلے دن میں نے وہ گھڑی خرید لی، سیم گھڑی، اور مجھے لگا تھا کہ پلیئرز بھی یہی ایٹیٹیوڈ رکھتے ہوں گے، لیکن ایسا شاید نہیں تھا۔ 1999 ورلڈ کپ سے پہلے ایک میچ کھیلا جا رہا تھا اگینسٹ انگلینڈ ان شارجہ۔ انگلینڈ 86 for 5 سے 206 ریکور کر کے ٹوٹل کر گیا۔ جاوید میاں داد کوچ تھے، اور اننگز بریک میں جاوید بہت غصہ تھے کہ میچ فکسڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے ان کو اطلاع دے دی ہے کہ سلیم، محمود، افریدی، معین اور انزی سارے ان ہیں اسکیم میں۔ جاوید نے فوراً کہا کہ سارے پلیئرز کو بولو کہ قسم کھائیں۔ وسیم کی بس ہو گئی اور انہوں نے زور سے کہا آپ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، ہر کسی کو اپسیٹ نہ کرو۔ انہوں نے فون وسیم کی طرف کیا اور کہا بات کرو اس سے۔ میں نے فون لیا، ایک آواز نے مجھے کہا کہ میچ فکس ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میچ فکس میں تو شورلی کیپٹن کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اور میں تو انوالو ہی نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے فون واپس دیا تو بات پھیل گئی تھی، اور کوچ کو یقین تھا کہ میچ فکس ہے۔ جاوید کی بڑی انٹیمیڈیٹنگ پریزنس تھی، اور پھر اس نے سب سے قرآن پہ حلف لیا، لیکن قرآن ہی نہیں مل رہا تھا۔ جب پاکستان نے چیز کرنا تھا تو جاوید زور زور سے انسٹرکشنز دینے لگ گئے ہر کسی کو جو بیٹنگ کے لیے جاتا تھا۔ 206 بنانے تھے صرف، لیکن ایٹماسفیئر بہت ٹینس تھا، اور ادھر پاکستان ہار گیا۔ وسیم کہتے تھے کہ جاوید ڈیمانڈ کرتے تھے کہ انہیں پرائز منی کا ایکول شیئر ملنا چاہیے، حالانکہ وہ پلیئر نہیں تھے اس وقت۔ ایز اے کپتان وسیم کو یہ بڑی بات نہیں لگتی تھی، کیونکہ ان کو پیسے اچھے ملتے تھے، لیکن ینگسٹرز کے لیے یہ پرائز پول میٹر کرتا تھا، اور یہ انفیئر تھا ینگسٹرز کے لیے۔ وسیم کہتے ہیں کہ اسی بات کی وجہ سے جاوید کو ٹیم سے نکالا گیا۔ اب بات کرتے ہیں 1999 ورلڈ کپ کی، فائنل کے اوپر بات کرتے ہیں ڈائریکٹ اگینسٹ آسٹریلیا۔ پاکستان ٹاس جیتا اور انہوں نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ فائنل پہ بہت شک کیا گیا، کیوں میں نے پہلے بیٹنگ کی سیمنگ وکٹ پہ۔ پہلی بات تو سیمنگ وکٹ تھی نہیں، وہ اچھی بیٹنگ وکٹ تھی، اور اسٹیو وان نے خود کہا تھا وہ اس وکٹ پہ پہلے بیٹنگ کرتا۔ ہم ایک پالیسی فالو کر رہے تھے کہ پہلے ہی بیٹنگ کریں گے، پہلے ہی جو ہے وہ اسکور سیٹ کریں گے، اور اسی کی بیس پہ ہم جیتتے رہے میچز۔ ہم نے آسٹریلیا کو پہلے کیسے ہرایا تھا، اور ہم شین وان سے کیوں آؤٹ ہوئے؟ کیونکہ وہ دنیا کا بہترین بولر تھا، ہو سکتا تھا۔ ہم آسٹریلیا سے کیوں ہارے؟ کیونکہ وہ دنیا کی بہترین ٹیم تھی، تو ہو سکتا تھا کہ ہم ہار جاتے، اور ہو گیا۔ اس 99 ورلڈ کپ کے بعد پاکستان میں کافی ہنگامہ مچا، اور وسیم اکرم پھر انڈر انویسٹیگیشن تھے۔ ایک پی سی بی ایڈ ہاک کمیٹی قائم کی گئی جس نے اعجاز، سلیم اور وسیم کو سسپینڈ کیا on unspecified, immoral and unethical activities۔ جسٹس کیوں میں اب نئی ہیئرنگز ہونی تھی، اور ٹاپک ہونا تھا وہ میچ اگینسٹ انگلینڈ ان شارجہ جس میں جاوید میاں داد کو کال آئی تھی۔ میں اسلام آباد اپنے خرچے پہ گیا، اسلام آباد کلب رہا 4 مکمل دن۔ ایک بریگیڈیئر نے مجھ سے سوال پوچھے، کرکٹ کا اسے پتہ نہیں تھا اس بریگیڈیئر کو، لیکن سوال مجھ سے پوچھ رہا تھا، اسے یہ نہیں پتا تھا ریڈ اور وائٹ بال میں فرق کیا ہوتا ہے۔
مجھے کوئی ریپرزنٹیشن الاؤ نہیں تھی. سارے فائنینشیل ریکارڈ، بینک اسٹیٹمنٹ، ٹیکس ریٹرن سب مجھے دکھانے پڑے. انہوں نے میرے پیرنٹس کے اکاؤنٹ کی رسائی حاصل کی، میرے بھائیوں کی، اور ان دی اینڈ انہیں کچھ نہیں ملا. منہ چھپانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے کچھ ٹیکسز انڈر پے کیے جو میں نے بعد میں پے. میں نے فائنل اپیرنس کی جسٹس قیوم کے سامنے اور یہ ٹیسٹیفائی کیا کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کوکا کولا میچ میں انگلینڈ والے میں. کمپلیٹلی پوائنٹ لیس ایکسرسائز تھی. انوسینٹ ریپوٹیشنز ڈیمیج ہو رہی تھی اور صرف ہماری نیچرل امیچورٹی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ صرف پاکستانی سوچ ہے کہ اگر جیت گئے تو ٹھیک ہے، ہار گئے تو میچ فکس ہے، اور کوئی بات نہیں ہے. کمال کا سال گیا تھا. ہم ایشین ٹیسٹ چیمپئن شپ جیتے تھے، 2 ون ڈے ٹورنامنٹ جیتے تھے، تیسرے میں رنر اپ ہوئے تھے. اور کیونکہ ہم ہر گیم نہیں جیتے تھے تو جی ہم کرپٹ تھے. ایسے کیسے ہو سکتا؟ آخرکار 30 سپٹمبر 1999 قیوم نے اپنی 40th ہیئرنگ کے بعد اپنے آخری وٹنس کو سنا. کل ملا کے 70 وٹنسز کو قیوم نے انویسٹیگیٹ کیا. اب فائنلی واپس کرکٹ پہ فوکس ہونا تھا. اسی ٹائم پہ مرج کیا تھا کہ ہینسی کرونیے جو ہے وہ کوئی سنجیو چاولہ کے ایک سنڈیکیٹ کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے میچ فکسنگ کی، اور ان کی کمیونیکیشنز بہت سارے ساؤتھ افریقن پلیئرز کے ساتھ یہ ریکارڈ سامنے آ گیا تھا، اور انڈین سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے اس کو انٹرسیپٹ کر لیا تھا. اس سے بہت بڑا ریڈیکل شفٹ ہے. اب میچ فکسنگ نو لانگر بس ایک مشرقی وہ کرکٹ کا بازار یا کرپشن کا بازار تھا، بلکہ اب پتہ لگ رہا تھا کہ ویسٹرن ایون کے مطلب کہ دوسری ٹیمیں جیسے افریقن ٹیمیں یا دوسری ٹیمیں میچ فکسنگ آ گئی ہے. ایک گلوبل شاپنگ مال کی طرح ہو گیا. جب کرونیے کی فکسنگ نیوز سامنے آئی، جسٹس قیوم رپورٹ میں پھر سے انٹرسٹ کا اجالا ہوا. چیئرمین نے کافی کوشش کی ڈیفلیکٹ کی جائے سچویشن کو. انہوں نے کہا کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے پلانڈ میچ فکسنگ کی قیوم رپورٹ کے اندر. قیوم نے پبلکلی میڈیا میں آ کے کہا کہ ممبرز ہیں کرنٹ ٹیم کے جن کے خلاف پنشمنٹ ریکمینڈ ہوئی ہے. اس وقت نیوز آف دا ورلڈ نے ایک سٹنگ آپریشن کیا جس میں سلیم ملک نے کافی چیزیں بتائیں، جن میں سے ایک تھی کہ اگر آپ کے پاس مین پلیئرز ہاتھ میں ہوں تو بہت ہی مشکل ہے کہ آپ ہاریں. گلوبل فکسنگ مال کی وجہ سے پریشر بن رہا تھا پی سی بی پہ ٹو ریویل آل. سلیم ملک اور عطاء رحمان پہ لائف بین لگ گیا، اور عطاء رحمان نے تو کورٹ میں پرجری کی کہ اس نے جھوٹا الزام میرے اوپر لگایا. فائن امپوز کیے گئے وقار، امزی پہ، مجھ پہ، رضا پہ، اکرم رضا پہ، سید انور پہ، مشی پہ. میں نے اس وقت یہ رپورٹ نہیں پڑھی کیونکہ اس میں کچھ نہیں تھا مجھے بتانے کے لیے. مجھے پتا تھا میں تو انوسینٹ ہوں. لیکن جب میں نے فائنلی وہ بک پڑھی تو وہ تو میرے سوچ سے بھی زیادہ شاکنگ تھی. مطلب ایک مینٹل ڈس آرڈر شیزوفرینک بک میں لگ رہی تھی. وسیم اکرم بتاتے ہیں کہ راشد لطیف نے جسٹس قیوم کو کہا تھا کہ پوری ٹیم فکس میں شامل تھی نیوزی لینڈ کے دورے پہ، پاسبلی ایکسیپٹ آصف مشتبہ اینڈ عامر سہیل. اور میچز کے حوالے سے بھی لوگوں نے ایلیگیشنز ڈالی، لیکن کمیشن کو تو کوئی ثبوت نہیں ملا ان ساری ایلیگیشنز کے سپورٹ میں. زیادہ تر یہ ایلیگیشنز وہی 3-4 کھلاڑیوں کے خلاف ہوتی تھیں اور بیسڈ آن ہیئر سے ہوتی تھیں. ریگارڈلیس، وسیم اکرم نے اپریشیٹ کیا راشد لطیف کو ان ہز ایفرٹس اگینسٹ فکسنگ. مسلسل بغیر ثبوت کے الزامات لگائے پوری ٹیم پہ، اور یہ بھی کہتا رہا ساتھ کہ میرے پاس کچھ ثبوت نہیں ہے. مطلب کیا ہو گیا یار؟ اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو الزامات ٹھوس کیسے ہوئے؟ ٹھوس تو تب ہوتے جب آپ کے پاس ثبوت ہوتا. ہاں، کچھ الزامات اس نے لگائے جو کہ وہ جرنلسٹ کو ڈرامیٹیکلی لیک کرتا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. رپورٹ میں یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ پلیئرز جو ہیں وہ پریس سے بات نہیں کریں، اور پاکستان کرکٹ کو ایکٹیو رول دینا چاہیے ڈیفینڈ کرنے کا پلیئرز کو پاسٹ پریزنٹ میں، اور کسی کو الاؤ نہ کیا جائے ان کو ڈیفیم کرنے میں. لیکن کیا اس رپورٹ نے خود راشد کو یہ کرتے ہوئے انڈورس نہیں کیا؟ ویسے تو عامر سہیل فور فرنٹ پہ تھے میڈیا پیجز کے فار ہز ایفرٹس اگینسٹ میچ فکسنگ، لیکن ان کے ایکشنز کافی کانٹرڈکٹنگ تھے. جسٹس قیوم نے آبزرو کیا تھا کہ عامر سہیل کے برتاؤ میں اتنا ہی چینج آتا تھا جتنے ان کے ٹول عطاء الرحمان کے ایٹیٹیوڈ میں آتا تھا. سہیل کے پاس یہ ساری باتیں پھیلانے کی اور وجہ بھی تھی، وہ ورلڈ کپ کوارٹر فائنل کی ڈیزاسٹرس مس ہینڈلنگ. ان ساری باتوں کے بعد لگتا تھا سہیل نے خود ہی وسیم اکرم کو کلیئر کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے وسیم اکرم کو اپنی ہی کپتانی میں کھلایا تھا. اور حال ہی میں عامر سہیل نے خود ہی بھی اگری کیا تھا وسیم اکرم کے انڈر کھیلنے کے لیے. جب عامر قیوم کے سامنے پہلی بار پیش ہوئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہنے کے لیے.
کچھ بھی نہیں تھا کہنے کے لیے میڈیا میں ہر چیز کہنے کے بعد، لیکن پھر انہوں نے کپتانی چھوڑ دی اور وہ ایک بار پھر قیوم کے سامنے پیش ہوئے، اس بار نئی ایلیگیشنز کے ساتھ۔ یہ لیفٹ رائٹ اور یو ٹرن یقین دیتا تھا عطاء الرحمن کی سٹیٹمنٹ کو کہ عامر سہیل نے ان کو پہلا ایفیڈیوٹ لکھوانے کے لیے کہا تھا۔ سہیل کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ لوز ہو گئی ہے اس سے، اس نے کانسٹنٹلی اپنی سٹیٹمنٹس کو چینج کیا، ٹھیک ہے، اور کیپٹنسی ملنے کے بعد کچھ اور سٹیٹمنٹ دی، چھننے کے بعد کچھ اور، کریڈیبلٹی تو لوز کر لی اس نے، لیکن پھر بھی کچھ عرصے کے بعد وہ سلیکٹر بن گیا چیف پی سی بی میں، یعنی بیڈ بیہیویئر کو ریوارڈ کیا گیا۔ کمیشن نے دیکھا کہ عطاء الرحمن اپنی باتوں سے کیسے پیچھے ہٹ گئے اور اس وجہ سے ان کی اگلی سٹیٹمنٹس پہ کوئی یقین نہیں تھا، لیکن کمیشن نے مانا کہ عطاء الرحمن کی پہلی سٹوری کمپیلنگ تھی اور وہ اگر پہلی سٹیٹمنٹ سے نہ ہٹتے تو شاید وسیم اکرم کو گلٹی قرار کیا جاتا فار فکسنگ دی کرائسٹ چرچ میچ۔ لیکن پھر وسیم پوچھتے ہیں ایک سٹوری کمپیلنگ کیسے ہو سکتی ہے اگر اس سے مانا نہیں جا سکتا؟ قیوم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایویڈنس اگینسٹ وسیم اکرم اس لیول کی نہیں ہے۔ کمیشن نے وسیم کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا، لیکن قیوم نے یہ بھی کہا کہ انف ثبوت ہے وسیم کے خلاف کہ ان کی سالمیت کے اوپر شک کیا جائے۔ کمیشن نے کہا کہ اس بلبوتے پہ وسیم اکرم کو پاکستان کرکٹ کی کپتانی سے فارغ کرنا چاہیے۔ وسیم اکرم کو سینشر کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ آپ کے فائنانسز کے اوپر اب نظر رکھی جائے گی۔ جہاں تک میری بات ہے، کافی تگڑی ایلیگیشن قیوم صاحب نے آبزرو کیا کہ میرے خلاف تھی عطاء الرحمن والی، لیکن جب قیوم صاحب خود کہتے ہیں کہ عطاء الرحمن نے پرجری کی اور انہوں نے جھوٹ بولا عدالت میں، تو پھر یہ اسٹرانگ کیسے ہوئی ایلیگیشن؟ کیسے میں ایک پرجرڈ پلیئر کا وکٹم بن؟ احتساب کمیشن میرے سارے فائنانسز بھی انویسٹیگیٹ کر چکے ہیں، تو پھر مجھے فائن کی کیا بنتی تھی؟ قیوم صاحب خود رپورٹ میں کہتے ہیں کہ میرے خلاف ثبوت کوئی نہیں ہے، ہاں الزام ان کو لگتا ہے کہ ایک ذرا ٹھوس ہے، کیا اس بیسس پہ مجھے کپتانی سے نکال دیا جاتا، مجھے فائن کر دیا جاتا؟ یہ سینس کیسے بناتی ہے چیز؟ یہ تو کچھ بھی میک سینس نہیں کرتا۔ کچھ سالوں کے بعد ایک انٹرویو میں قیوم صاحب نے یہ کہا کہ ان کا ایک سافٹ کارنر تھا میرے لیے، کیونکہ میں ایک بہت بڑا کرکٹر تھا، لیکن قیوم رپورٹ پڑھنے میں تو ایسا مجھے لگ نہیں رہا کہ انہوں نے کوئی سافٹ کارنر دکھایا۔ وسیم نے کہا سب سے بڑی زیادتی راشد لطیف یا عامر سہیل یا عطاء الرحمن سے نہیں آئی تھی، بلکہ قیوم سے خود ہی آئی تھی۔ قیوم رپورٹ نے وسیم اکرم کو سزا دی مشکوک ثبوت کے اوپر۔ وسیم کے اوپر فکسر کا داغ لگ گیا۔ وسیم کہتے ہیں کسی نے جا کے رپورٹ کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھا تھا، صرف سزائیں سنی تھی۔ دیٹ واز اپ ٹل پوری جسٹس قیوم رپورٹ کو دوسرا ویو میں ڈائسیکٹ کیا گیا دوسرا ویورز کے لیے۔ جو ایک چیز مجھے ہوئی ہے کہ جس پہ مجھے ریگریٹ ہے، پشیمانی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے جوجو سے اپنی ایسوسیشن نہیں رکھنی چاہیے تھی کرکٹر بننے کے بعد۔ میں نے اسے کلوز آنے دیا اور مجھے اب سمجھ آتی ہے کیسے اس نے یوز کیا اس کلوزنس کو۔ عمر نے مجھے وارن کیا تھا، احسن نے مجھے وارن کیا تھا، لیکن میں اسٹبن رہا، میں اپنے پرانے دوست کے ساتھ لوئل رہنا چاہتا تھا۔ یہ میری غلطی تھی، اسی کی وجہ سے جج کا جو امپریشن ہے میرے بارے میں وہ تھوڑا خراب ہوا۔ میں گلٹی ہوں اس بات کا کہ میں نے پرانے رشتے جو چھوڑ دینے چاہیے تھے ان کو چھوڑنے میں ٹائم وقت لگایا۔ میں دوست اور دشمن کے بارے میں فرق نہ جان سکا، ہاں وہ میرے اپنے ڈریسنگ روم میں ہو، میں فرق نہیں جان سکا۔ مجھے ایک سینس آف انجسٹس تو فیل ہوا قیوم رپورٹ کے اوپر، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ میں صرف پرفارم کر سکتا تھا، اور میں نے پاکستان کرکٹ کے اس مشکل ٹائم میں بھی پرفارم کیا، میں نے پرفارم کر کے دکھایا۔ اگلے دن قیوم رپورٹ کے بعد مجھے لگا کہ پوری دنیا کی آنکھیں میرے پر ہیں اور اب میں آفیشیلی ایک سینسرڈ پلیئر ہوں، کپتانی مجھ سے چھن چکی ہے، لیکن فائٹ بیک تو کرنا تھا۔ لابیسٹ اپنے کام پہ لگے ہوئے تھے۔ جولائی 2000 میں راشد لطیف نے سنڈے ٹیلی گراف پر انٹرویو دیا جس میں اس نے کلیم کیا کہ اسے 15,000 آفر کیے گئے تھے کہ پاکستان 300 سے نیچے پہ آؤٹ ہو جائے 96 لاٹس ٹیسٹ میں، اور کیا پتا آفر کیے ہوں۔ یہ کیا اس نے مجھے بتایا؟ میں اس کا کیپٹن تھا اس ٹائم، نہیں بتایا۔ کیا اس نے کوچ اور مینیجر کو بتایا؟ نہیں بتایا۔ کیا اس نے قیوم کو بتایا؟ نہیں بتایا۔ یہ بات یہ ہے کہ اسٹوریز ہمیشہ تب آتی ہیں جب راشد کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، اور راشد ان اخباروں کو یوز کرتا تھا اپنے آپ کو دوبارہ ریلیونٹ بنانے کے لیے، تو دونوں کا میوچول بینیفٹ ہوتا تھا، اور انگلش نیوز پیپر خوش ہوتے تھے کیونکہ وہ فوراً راشد کی خبروں کی بیس پہ اسٹوریز بناتے تھے کہ دیکھو یہ چیٹنگ باقی پہلے بھی بے شک کرتے تھے، ہمیشہ کریں گے۔
یہ چیٹنگ باقیز. There you have it guys, match fixing and the 90s. The story is now complete. دونوں sides آپ کو دکھائی گئیں دوسرا ویو پہ. اس سفر پہ جوائن کرنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ and thank you for supporting دوسرا ویو. اس ویڈیو میں کوئی اوپینین نہیں لیکن اگلی ویڈیو میں آپ سب کو بتاؤں گا پرسنلی مجھے کیا لگتا ہے 90s میچ فکسنگ کی ریالٹی کے اوپر. وہ ویڈیو دوسرا ویو پوڈ کاسٹ کے نیکسٹ ایپیسوڈ پہ ہوگی. فار دیٹ اینڈ اگر آپ نے ویڈیو انجوائے کی دین ڈو ہٹ دس سبسکرائب بٹن. فیملی کو جوائن کریں, دوسرا ویو میں شامل ہوئیں اور آگے ویڈیوز کے لیے اپڈیٹڈ رہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو گائز اینڈ آئی ول سی یو سون. السلام علیکم.